ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون به فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیاء نکلا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پرفتن و پرآشوق دور میں اولیاء اللہ کی نسبتوں سے بھی مالا مال فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. محترم سامعین کرام، 18 ذی الحج جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے، اسی کے ضمن میں آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت طیبہ کے چند پہلو کا تذکرہ کریں گے. ابھی خطبے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں مہربان اور رحیم و کریم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون بہ فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دکھیں گے، اور اس عبادت کے سبب سے اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کریں گے. اسی آیت کریمہ کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. پہلی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا بیان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کیا گیا. پہلی تفسیر یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ خیر کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ جمیلہ کیا گیا. ایک دوسری آیت میں دوسری تفسیر میں یہ کہا گیا
کہ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خلفائے راشدین کی خلافت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اس آیت کریمہ کو بغور دیکھا جائے کہ محمد رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے آگے والذین معہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، اس صفت کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معیت اور صحبت کا کمال اور تمام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ یوں تو تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور رفاقت طے کیے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے ہوئے تھے، مگر چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تمام کمال پایا، اسی لیے یہاں پر حضرت صدیق اکبر کے لیے معیت کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ والذین معہ یعنی جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی بات کی گواہی ایک اور آیت کریمہ میں ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں اپنے پیغام توحید پہنچانے کے لیے اپنے بندوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے اور تمام کفار کو دین اسلام کی طرف تبلیغ کر رہے تھے، تو چند کفار اور دشمنان اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متلاشی ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنان اسلام سے بھاگتے ہوئے ایک غار میں جا پہنچے اور اس غار میں پناہ لی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ غار کے باہر دشمنان اسلام کے قدم کی آہٹ نظر آ رہی ہے، دشمنان اسلام کے سائے نظر آ رہے ہیں، ان کی تلواروں کی چمک اس غار میں پڑ رہی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف منہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو وہی الہی کا نزول ہوتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر صدیق تم غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کا نرالا انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے سایوں کو دیکھا، ان دشمنوں کے قدم کے آہٹوں کو سنا تو گھبرا گئے تھے، تو یہاں پر ماحول یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ انداز اختیار نہیں کیا کہ لا تخف ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر ڈرو مت کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، وہاں پر ماحول تو خوف و حراست کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے غم کے صیغے کا استعمال کس لیے کیا؟ تو اس آیت کریمہ کا سبق یہ ہے کہ غم اور خوف میں یہ فرق ہے کہ خوف جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنے نفس سے متعلق ہوتا ہے، اور غم اپنے دوست کی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ تو سبق یہ ملا کہ حضرت صدیق اکبر وہاں اپنی جان کے لیے خوف نہیں کھا رہے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دشمنان اسلام کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس وجہ سے اپنے آپ میں ان کو غم کھایا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت کا نزول کیا کہ اے ابوبکر میں تیرے حال سے واقف ہوں کہ تجھے اپنی جان کا خوف نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر کھیل کر تو بچا لے گا، لیکن تجھے اس بات کا غم ہے کہ اگر تو اس دار فانی سے کوچ کر گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اسلام کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں تکلیف نہ دے دیں، اسی لیے تو غم میں ہے۔ اسی لیے میں یہ ارشاد فرما رہا ہوں کہ لا تحزن
کہ تو غم نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آیت کریمہ کا دوسرا حصہ کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہیں، اس حصے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعلق کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ صفت اللہ رب العزت نے جو بیان کی کہ وہ کفار پر سخت ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، کہ جس سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ڈر جاتے تھے، حضرت عمر فاروق کے نام سے شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔ تو اس سختی کا اظہار اللہ رب العزت نے اس صفت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دور میں تھے۔ اب جو تیسری صفت آ رہی ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں نرم ہیں، آپس میں مہربان ہیں، یہ صفت کو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کیا، جو آج کا ہمارا موضوع سخن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو ہر آن سرابہ اپنے اصحاب، اپنے یاران کرام کو ہر آن مشفق اور ہر آن مہربان نظر آتے ہیں۔ ایک دور کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے، سارا عرب، ساری حکومت میں قحط طاری ہو گیا ہے، تو تمام تاجرین حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، ساری حکومت میں قحط طاری ہو گیا ہے، ہماری تجارتوں کو بڑا نقصان ہو گیا ہے، نہ کھیتوں میں فصلیں اگ رہی ہے، نہ باہر سے سامان آ رہے ہیں، تو ہم اس ماحول میں کیا کریں، آپ کچھ حل نکالیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ ابھی کے لیے تو چلے جائیں، انشاءاللہ رات تک کوئی حل نکل آئے گا۔ تو اسی رات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں 1000 اونٹ تھے۔ ان 1000 اونٹوں پر تمام کا تمام سامان لدا ہوا آ رہا ہے، تو تمام تاجرین دیکھ چکے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر 1000 اونٹ آ رہے ہیں جس پر تمام سرمایہ لدا ہوا ہے، تو فوری تمام تاجرین حضرت عثمان غنی کے گھر ہو گئے اور کہا کہ آپ سے ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تمام تاجرین ہمارے گھر آ جائیں، رات کو اس بات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تب تمام تاجرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ تمام تاجرین کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کا سامان باہر کے ملک سے آیا ہے اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس پر دگنا رقم دیں گے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی چیز 10 روپے کی ہے تو ہم آپ کو 12 روپے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک جگہ سے اس سے بھی زیادہ قیمت میں خرید ہے۔ تو تمام تاجرین نے کہا کہ ہم اس سے بڑھ کر پیسے دیں گے، آپ کو 10 والی چیز ہم 13 میں لیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تمام تاجرین نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے 5 گنا زیادہ رقم دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اسی طرح تمام تاجرین نے کہا کہ ہم آپ کو 7 گنا زیادہ دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تمام تاجرین حیران ہو گئے، پریشان ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ملک کے تمام تاجرین آپ کے گھر میں موجود ہیں، مگر وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو ہم سے بھی زیادہ رقم دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، کہ اگر میں اس کی بارگاہ میں تمام اونٹیں اور ان کے سامان لدا ہوا جو ہے وہ تمام خیرات کر دیتا ہوں، تو اللہ رب العزت مجھے اس سے بھی دگنا اور میرے خیال و گمان سے بھی دگنا دے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعے سے توکل اور اللہ پر ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر پختہ یقینی اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپس میں مہربانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جو اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ وہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں مہربان اور مشفق ہیں،
تو اسی آیت کریمہ کو، اسی حصے کو، اسی صفت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کیا گیا کہ وہ تمام اصحاب کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی خدمت میں ہر آن مشفق اور مہربان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ضرورت مند شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، مجھے چند روپیوں کی ضرورت ہے، مجھے نقصان ہو چکا ہے میری تجارت میں کسی اور شہر سے یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاں سے مجھے مدد حاصل ہو سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے، تم پر مشفق و مہربان نظر آئیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے چند روپیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے بہت سا سامان اور بہت سے روپیے چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم عثمان غنی کے گھر پر تو جاؤ، وہاں پر تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ تمہارے عقل و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہی تھی کہ اندر سے حضرت عثمان غنی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ جو دودھ میں شہد ملا کر پی رہے ہو، اس طرح کی فضول خرچی نہ کیا کرو۔ تو باہر کھڑا شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کو دودھ اور شہد پر ڈانٹ رہا ہے تو یہ کیا مجھے عطا کرے گا۔ تو اسی لمحے حضرت عثمان غنی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ کر دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے وعلیکم السلام کا جواب دیا اور اپنے گھر میں مدعو کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، کس ضمن میں تم یہاں پر آئے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک شہر سے آیا ہوں، وہاں تجارت میں مجھے بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہو چکا ہے اور میں قرضوں میں بالغ قرض میں ڈوب گیا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک اونٹ لدا ہوا تھا جو حضرت عثمان غنی کی تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس اونٹ پر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ اونٹ اور یہ جو لدا ہوا سامان ہے وہ تمام کا تمام لے جا۔ تو حضرت اس شخص نے اس اونٹ کی طرف دیکھا اور حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھا تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ مال چاہیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو میری اوقات سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے، میں تمام قرضوں سے نجات پا کر اپنی تجارت کو بڑے سکون و آرام سے کر اپنے پاس فضول مال رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روانہ کر دیا۔ تو جاتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ میں اس تمام سامان تو لے جا رہا ہوں، مگر یہ اونٹ کیسے واپس کروں آپ کو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ تمہیں واپس کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ تمہیں یہ اونٹ کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے حضرت عثمان غنی کو شکریہ کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شکریہ میرا نہ کہیے بلکہ سیدنا صدیق اکبر کا شکریہ کہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں کہ مجھے حضرت صدیق اکبر نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، مگر آپ کو اس طرح کیسا معلوم ہو گیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں سامان تو مل گیا ہے، یہ ہمارے معاملے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو حضرت عثمان غنی کی زندگی سے جود و صفا، حیا و باصفا جو مل رہی ہے، جو درس مل رہا ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا، اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحج میں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور مکہ المکرمہ میں قدم رکھتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان، جاؤ تم اپنے قبیلے والوں سے یہ کہو کہ ہم جنگ کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، ہم طواف حرم کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کے لیے کعبۃ المکرمہ میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ اپنے قبیلے والے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ان قبیلے والوں سے کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفیر بنا کر یہاں آیا ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ آپ کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ طواف کعبہ کی اجازت دے دیں تو بڑا اچھی بات ہوگی۔
تو حضرت عثمان غنی کو ان کفار نے جواب دیا کہ یہاں پر تمہیں تو طواف کعبہ کی تو اجازت تو نہیں دی جائے گی، لیکن اگر تم آ چکے ہو تو سامنے مکہ المکرمہ سامنے طواف کعبہ کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہی وہ کعبہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم یہاں پر طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی وہ کعبہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پھیر لینے کی وجہ سے ہم اس کعبے سے پیٹ پھیر لیے تھے۔ آج ہم اس کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آج ہم اس کعبے کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کر رہے ہیں۔ اگر حضور ہی یہاں پر طواف نہیں کریں گے تو ہمیں بھی طواف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں عشق مصطفیٰ کا پیغام سناتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اسوہ حسنہ کا پیغام سناتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیغام سناتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا عکس اگر کسی میں نظر آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کریمہ میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی جو شلوار تھی وہ ران سے اوپر اٹھی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت لی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق گھر میں آ جاؤ۔ اسی طرح کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق بھی تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کو بھی اندر بلا لیتے ہیں۔ جب تیسرے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور اپنے تہبند کو سیدھا کیا، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ عمل ہمیں سوال کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اٹھ کر اپنے تہبند کو صحیح نہیں کیا، حضرت عمر فاروق آپ کی بارگاہ میں آئے مگر آپ نے اٹھ کر اپنے تہبند کو صحیح نہیں کیا، جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے تہبند کو صحیح کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس شخص سے تمام آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق حسنہ، اسوہ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بروز جمعہ